آج عمران متی بھائی نے لاہور سے ایک پیغام بھیجا۔ گوہر شاہی مرحبا سیدی، آج کل کے جدید سائنسی دور میں ملحدوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، اگر ملحد نہیں تو اپنے آپ کو فری تھنکرز، ایگنوسٹک یا نیچرلسٹس ضرور کہتے ہیں۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کا بھی یہی حال ہے۔ آج کل کے مشہور و معروف سائنسدان اور بے شمار ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فنکار ملحد یا مادہ پرست سوچ رکھتے ہیں۔ مناظروں میں عام مسجد کا مولوی ہو، چرچ کا پادری ہو، سنیگوگ کا رہبائی ہو، ان ملحدوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ آخر اس مذہبی بیزارگی کی کیا وجوہات ہیں اور ملحد سوچ میں بنیادی غلطی کی وجہ کیا ہے؟ جو نافرمان قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیتا، ان کی بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا اور وہ ان کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ اچھا، یہ بھی صحیح ہے کہ یوم محشر کا دن انہوں نے مقرر کیا ہے، اور اگر یوم محشر کو ہی وہ سزا دے کے ان کو جہنم میں ڈالتے تو یہ اللہ کا جو ہے یعنی دستور تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو جلدی ہو گئی کہ یہ اب یوم محشر کا انتظار کون کرے۔ تو جو نافرمان قومیں تھیں، اللہ نے ان کو جو ہے کسی کو سمندری طوفان کے ذریعے پوری کی پوری قوم کو مار دیا، کسی کو پتھروں کی بارش کی، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا۔ دوسرا یہ کہ جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ راستہ انتہائی دشوار ہے، اس کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ تو جن لوگوں کو کوئی سراغ اللہ کا نہیں ملا تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ وغیرہ کوئی جیسی چیز نہیں ہے، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں۔ کسی نے یہ سوچا کہ بھئی اللہ تو بڑا ہی یعنی سزا دینے والا ہے، قہار ہے۔ تو بہت سے جو لوگ ہیں ان واقعات کو دیکھ کر متنفر ہو گئے اللہ سے اور مذاہب وغیرہ سے بیزار ہو گئے۔ کچھ اللہ کے افعال ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے اور انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ تو بس قہر نازل کرنے والا ہے، تو متنفر ہو گئے۔ پھر دوسرا یہ کہ مذاہب میں جب روحانیت نکل گئی تو پھر یہ ایک رسم رہ گئی۔ اچھا، اب وہ جو غور و خوض کرنے والے لوگ جن کو ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں یا کسی سوسائٹی کے ہم ان کو تھنک ٹینک کہتے ہیں، جیسے ایک لکھنے والا گزرا ہے ڈیل کارنیگ، اس نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ سوسائٹی میں جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر معاشرے کو سدھارنا ہے۔ وہ ایک فکر دیتے ہیں، وہ ایک سوچ دیتے ہیں۔ اب تو یہ جو فکر اور سوچ دینے والے انٹلیکچوئلز تھے، جو تھنک ٹینک تھا، انہوں نے بڑا اسٹڈی کیا ریلیجن کو، اور ان کو کوئی ایسی چیز جو ہے فائدہ مند ریلیجن میں نظر نہیں آئی۔ اب روحانیت تو مذہب سے نکل چکی تھی، مذہب کی جو بنیاد ہے وہ روحانیت ہے،
روحانیت کے ذریعے ہی انسان کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ اب جب روحانیت ان مذاہب سے چلی گئی تو اب یہ صرف رسم رہ گئے۔ وہ جو انٹلیکچوئلز تھے انہوں نے بڑا اس کے اوپر اسٹڈی کیا، بڑا غور کیا، تو ان کو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ جو مذہب ہے یہ انسان کی برین واشنگ کرتا ہے کہ جی اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس سے، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، ہم اب فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں، جیسے کبھی لکھا ہوا نظر آتا ہے فیس بک پہ کہ بھئی بڑی تحقیق کے بعد جو ہے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو لوور بیک پین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز کے دوران سجدے میں جاتے ہیں، مسلز کھنچتے ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں بھی لوگ جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو یار کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، بات فضول بھی ہے۔ اس طرح کی بات پھیلانے سے کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو لوور بیک ہوگی وہ اپنے درد کی وجہ سے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے انٹلیکچوئلز نے جب دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ صرف ایک برین واشنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اچھے خاصا جو آدمی ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ روحانیت نکل گئی نا جب، تو اب اس کے اندر فیض نہیں رہا اس مذہب میں، اب ہر کام اس کا الٹا ہوگا۔ جیسا کہ پاکستان میں بے شمار کہانیاں ہیں، یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، گھر گھر جا کے جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی فلاں مسجد میں درس ہے ادھر آنا۔ پھر جب وہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم کہہ نہیں رہے ہیں کہ تم چلا کرو، 3 دن کے چلے کے لیے نکلو اللہ دین کی راہ میں، صرف نیت کر لو، بھلے مت جانا۔ لوگ کہتے ہیں چلو یار صحیح ہے، نیت کر لیتے۔ اب جب نیت کر لی تو دوسرا لیکچر یہ ہوتا ہے کہ اب تم نے نیت کر لی اور اب تم گھر جاؤ گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ برین واشنگ کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، ان سے پھر لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ مذاہب وغیرہ جو ہے وہ سب برین واشنگ کرنے والی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو بالکل منصف مزاج ہو کر جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے یہ دیکھا کہ ان مذاہب نے لوگوں میں نفرت پیدا کر دی ہے۔ ہندو مسلمان سے نفرت کرتا ہے، مسلمان ہندو سے نفرت کرتا ہے، مسلمان تو خیر سب سے ہی نفرت کرتا ہے، کرسچن سے بھی نفرت ہے، یہودی سے بھی نفرت ہے، یہ سارے مذاہب والے ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی لوگ مذاہب سے دور ہو گئے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہونا شروع ہوا ہے جب مذاہب سے روحانیت چلی گئی۔ اگر سارے مذاہب میں روحانیت ہوتی تو ان کے سینے منور ہو جاتے، دلوں میں اللہ کا نور آ جاتا، تو پھر کبھی بھی نفرتیں نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ مذاہب کی روح متاثر ہو گئی، اس میں نور بنانے کا طریقہ نہیں بچا، اس میں روحانیت نہیں بچی، لہٰذا پھر جب لوگوں کو ملا نہیں مذاہب سے کچھ تو وہ مذاہب سے دور ہونے لگ گئے۔ جس طرح اب سرکار نے فرمایا کہ نوجوان جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے کیف اور سرور کے لیے نوجوان نے مسجد کا رخ کیا، وہاں پر اس کو مزہ نہیں آیا، پھر جو اس نے دوستیاں کی وہاں مزہ نہیں آیا، آخر میں پھر وہ شراب خانے پہنچ گیا، ڈسکو کلب پہنچ گیا، وہاں اس کو مزہ آنے لگا نفس کا تو وہاں بزی ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر نوجوان مسجد میں آتا اور مسجد میں اس کو عشق مصطفیٰ عشق الہی کا نشہ لگ جاتا تو پھر کبھی بھی نہ شراب خانے جاتا یہ نہ یہ جو ہے ڈسکو میں جاتا، یہ مزہ چلا گیا۔ اب یہ سوکھی نمازیں سوکھے روزے رکھ رہے ہیں لوگ، بے دلی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور پیسہ جس کے پاس آ جاتا ہے شو آف کرنے کے لیے وہ حج کرنے چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں جن لوگوں کے بزنس اچھے ہوتے ہیں وہ سارا سال جو ہے خوب حرام کی کمائی کرتے ہیں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو رمضان مدینے میں گزاریں گے۔ رمضان جو ہے گزارنے کے لیے مدینے چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے مدینے چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دھل گئے، پھر دوبارہ سے گناہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے فراڈ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایتھیسٹ کا ریشو بڑھ رہا ہے
تو اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کہ مذاہب میں روحانیت نہیں رہی، اور مذاہب میں روحانیت نہ ہو تو اللہ سے تعلق جڑتا نہیں، اللہ سے تعلق جڑے گا نہیں تو لوگ یہی کہیں گے ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی، ہم نے تو بڑا پوجا پاٹ کی، ہم نے تو بڑی قرآن بائبل پڑھی، ہمیں تو کوئی سراغ اللہ کا نظر نہیں آیا، اگر اللہ ہوتا تو پھر ہم کو مل جاتا نا۔ اس لیے پھر لوگ ایتھیسٹ بننا شروع ہو گئے۔ اس کے اندر کچھ اللہ کی سخت پالیسیوں کا بھی ہاتھ ہے۔ جب آپ نے یوم محشر کا ایک دن رکھا ہے سزا دینے کے لیے، تو ان قوموں کو تباہ کیوں کیا آپ نے؟ جینے دیتے یار۔ اتنی بےغیرت قوم تو کوئی بھی نہیں گزری ہوگی جتنی بےغیرت آج ہماری پاکستان کی قوم ہے۔ اتنی بے حیا، بےغیرت، بدچلن قوم تو دنیا میں کبھی گزری نہیں ہوگی، جو آج پاکستان کی قوم بن چکی ہے۔ ان کو تباہ کیوں نہیں کرتا؟ بہرحال یہ تباہی وباہی کی کہانیاں بھی ہم نے صرف قرآن شریف میں ہی سنی ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے مارا، ان کو ایسے مارا، ان کو ویسے مارا۔ مارا ہوگا، کافروں نے بھی کہا تھا یہ کہ اچھا جی اگر ہم کافر ہیں، ہم اگر دشمن خدا ہیں تو تم ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ تو انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ بھئی حضور پاک تمہارے درمیان موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں بھیج رہے۔ یعنی گویا کہ پہلے جو قوموں کو تباہ کیا تھا پہلے ان کے نبیوں کو اٹھا لیا تھا۔ ہیں؟ بس اللہ میاں جو ہے وہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، خالق ہیں۔ اب اگر وہ اپنی پالیسی سے پھر جائیں تو کون ان کی یعنی ان پر سرزنش کرنے والا ہے؟ اب تک تو زمانے میں یہی دیکھا ہے کہ جو برائی ہے اس کو پھلنے پھولنے کے جو ہے وہ اس کا سامان موجود ہے، اور اچھائی کو وہ پھلنے پھولنے نہیں دیتا بلکہ رکاوٹیں ڈال دیتا کہ یہ اچھا کام جو ہے وہ جاری نہ رہے، روکو اس کو۔ اب اس طرح کی پالیسیز دیکھ کے جو ہے پھر لوگوں کو کیا ملا ہے مذہب میں؟ ہم بھی مذہب کو چھوڑ کے آرام سے بیٹھ گئے تھے الگ، تو سرکار نے کرم نوازی فرمائی، سرکار مل گئے۔ مذہب میں کچھ رکھا نہیں، کیونکہ روحانیت چلی گئی۔ روحانیت چلی جائے تو مذہب بیکار ہے، بلکہ بیکار کیا، نقصان دہ ہے، فتنہ ہے۔ مذہب سے روحانیت اگر چلی جائے تو مذہب تو بایولوجیکل بام سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ملحدوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ کم سے کم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے پتہ کیا ہے بھائی کہ اللہ کہیں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو یہی خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے حرام کا پیسہ بنا کر وہاں اللہ سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ نعت خوان حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے واپس نہیں آئیں گے، اور پھر مدینے جا کے یہ شعر نہیں پڑھتے۔ مدینے چلے تو پھر یہ شعر ہی نہیں پڑھتے کہ یہ واپس جا رہا ہے، ابھی تو بڑے پیسے کمانے ہم نے، ادھر محفل ہے، ادھر محفل ہے، ادھر سے 20,000 روپے ادھر سے ملیں گے، 40,000 ادھر سے ملیں گے، تو بڑا پیسہ کمانا۔ دین میں چینجز کیا لائیں گے؟ دین تو اللہ نے بنایا ہے نا بھائی، آپ دین میں چینجز نہیں لا سکتے۔ اگر آپ دین میں چینجز لائیں گے تو پھر دین کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے تو دین نہیں بنایا ہے جو آپ دین میں چینجز لائیں گے۔ دین تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے بنوایا ہے، کوئی انسان دین میں چینجز نہیں لا سکتا۔ لا سکتا ہے کیا؟ یہ کہنا تو فضول کی بات ہے کہ آپ دین میں چینجز لے آئیں گے۔ دین تو اللہ نے نبیوں سے بنوایا ہے وحی کے ذریعے، آپ کون ہوتے ہیں دین میں چینجز لانے والے؟ ہاں، اور جو دین ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ دین کو بخار ہو گیا تھا، کسی نے دوائی نہیں دی اس لیے ختم ہو گیا۔ وہ دین ختم اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدت دی تھی اس دین کی وہ پوری ہو گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مزید آگے جاری نہیں رکھا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو جاری رکھنے والے؟ اور پھر اگر وقت سے پہلے دین کمزور ہو جائے تو پھر جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے احیاء کے لیے بھیجا تو وہ بھیج دیتا ہے، لیکن اب تو دین جو ہے وہ اپنی میعاد پوری کر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔
اب یہ بھی نہ کہیں کہ نہیں جی امام مہدی آ کر اس دین کو دوبارہ زندہ کریں گے. کیا ضرورت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی؟ بھئی آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا ہیں، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک اور بچہ پیدا کرو، یا وہ جو مردہ ہے اس کو زندہ کرانے کے لیے کرامتوں کا انتظار کرو. کیا ہے زبردست بتا؟ ہاں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی. آؤ گے جی یہ جو اس کو زندہ کرو بس. اب دین اسلام ختم ہو گیا، اب کیا زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کو اگر اس دین کو جاری رکھنا ہوتا تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہونے دیتا نا. اگر آپ اپنے دماغ پر پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں سب ٹھیک ہے، سب دین زندہ ہے، تو بیٹھے رہیں. یہ 72-73 فرقے اگر اسی کو آپ دین سمجھتے ہیں تو آپ کے دین اور آپ کی عظمت کو سلام ہے. ہم تو نہیں سمجھتے کہ اسلام زندہ ہے. کہاں زندہ ہے اسلام؟ نہ اللہ کے نام کی کوئی عزت رہی ہے، نہ مصطفیٰ کے چاہنے والے رہے ہیں. سب گستاخ ہو گئے ہیں، سب دین کو منبروں پر بیچ رہے ہیں. سرگودا کے اندر ایک جو ہے شخص تھا، ابھی ٹی وی وغیرہ پر بھی دکھایا تھا، اسی کے بارے میں دکھا رہے تھے کچھ دنوں پہلے، کہ اس نے بہت سارے مریدوں کو قتل کر دیا. اچھا یہ وہی بندہ ہے جو بالکل الف ننگا ہو کر پھرتا تھا اپنے آستانے پہ، اور عورتیں بھی آ رہی ہیں، خدمت بھی کر رہی ہیں، اور بالکل ننگا، یعنی کچھ بھی نہیں پہنا ہوا اس نے، جیسے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا ننگا تھا وہ. یعنی اس نے کوئی پوٹی ووٹی بھی نہیں کا بندوبست بھی نہیں کیا تھا، کوئی ڈائپر نہیں پہنا ہوا اس نے، کوئی چڈی نہیں پہنی، ایسے ننگا گھوم رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، ایک دن انہوں نے پتہ نہیں 2 درجن کے قریب آدمی اس نے مار دیے. اس طرح کے پیر ہوں گے تو پھر دین اسلام کہاں زندہ ہے؟ کوئی ایک صحیح پیر دکھا دیں آپ. 2014 میں یہ دھرنے وغیرہ ہوئے طاہر القادری صاحب کے، انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور مصطفی انقلاب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. آدھا کام ہو گیا ہے، اور لوگوں کی پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی جابز چھوٹ گئیں. تو ان کی جو تنظیم کا جنرل سیکرٹری تھا رحیق عباسی، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. آج انہوں نے ایک اور بندے کو جو ان کا اسپوکس مین تھا اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. اب نکل کے لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. دیکھ لیا نا، کبھی انہوں نے کہا کہ جی تم سب غوث پاک کے مرید ہو، پھر کہا کہ تم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو، امام مہدی 800 سال بعد آئیں پھر بھی تم ان کے لشکر میں پہلے سے شامل ہو. تو یار اگر وہ 800 سال بعد آئیں گے اور تمہاری تنظیم کے لوگ پہلے سے ہی ان کے 800 سال امام مہدی کے آنے سے 800 سال پہلے ہی تم ان کے پیروکار بن گئے ہو، تو جن لوگوں نے 600 سال سلام دینے کے لیے اپنے پوتے کو زندہ رکھا تو ان کا کیا قصور تھا؟ ہیں؟ تمہارے مرید امام مہدی کے آنے سے 800 سال پہلے ہی ان کی پیروی میں چلے گئے. اب یہ سارے جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں گنبد خضرا کی قسم کھا کے، سارے لعنتیں ان پر پڑ رہی ہیں. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، ذلیل اور رسوا ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، حضور پاک کا حکم ہے. حضور پاک کا حکم ہوتا تو یہ ہارتے. Aura TV Guidance brought to you